جو کلمہ پڑھنے والے تھے، آگے حسین کا کٹا ہوا سر، آگے حسین کا کٹا ہوا سر، 72 تن قربان کیے ہوئے سب کے جو جسم مبارک تھے، ان کے ٹکڑے ساتھ، پاک بیمیاں ساتھ، وہ بھی قید ہو گئے۔ نماز کا جہاں ٹائم آتا تو نماز پڑھتے، اذان کا جہاں ٹائم آتا تو اذان دیتے، پھر قافلے کو چلاتے۔ کون نماز پڑھتے تھے، کون اذان دیتے تھے، پتہ ہے آپ کو؟ جی جی جنہوں نے حسین کا سر نیزے پہ رکھا ہوا تھا وہی اذان دیتے تھے۔ جی جی نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھو۔ پادری جو تھا وہ آیا، اس نے کہا یار یہ جو سر ہے نا یہ تو مجھے دے دو رات کے لیے، یہ سر ایک رات کے لیے، تو کیا لوگے، کیا لوگے؟ نے کہا جو تیرا دل کرے۔ اشرفیوں کا، سونے کی اشرفیوں کا بکس لے لیا۔ کون؟ پادری مسلمان نماز پڑھتے ہیں، مسلمان نماز جو پادری، جی جی مسلمان نماز میں مصروف، تو سر مبارک لے کر وہ گھر آیا، اپنے ادھر جہاں پہ ان کا عبادت گاہ تھی ادھر لے آیا، تو حسین کے سر مبارک کو غسل دیا۔ حسین کے سر کو غسل دیا، آپ کے بالوں کو غسل دیا، آپ کی داڑھی مبارک کو غسل دیا، آپ کے سر مبارک کو غسل دیا۔ غسل دے کر صبح تک دیدار کرتا رہا۔ وہ کہتا ہے کہ آسمان سے نور آیا، حسین کے سر اور آسمان کا نور میں نے برابر دیکھا۔ آسمان کا نور اور حسین کا سر مجھے برابر دیکھا۔ حسین کے سر سے نور نکلتا، آسمان کی طرف جاتا، آسمان سے نور نکلتا، حسین کے سر مبارک میں آخر میں کیا کیا؟ عطر نکالا، حسین کے بالوں کو عطر لگایا، حسین کی داڑھی کو عطر لگایا۔ وہ نماز میں مصروف تھے، وہ نماز میں عبادت ہے کہ وہ نماز میں وہ تو صبح ہو گئی، جو صبح ہو گئی تو وہ سر مبارک انہوں نے کہا جی جو قیمت لینی ہے لے لیں، یہ سر مجھے دے دیں، جو کچھ میرا لے لے، جو میرا خزانہ ہے لے لو، یہ سر مجھے دے دیں۔ انہوں نے کہا یزید ہماری گردن اڑا دیں، انہوں نے کہا کسی اور کا ساتھ لے جاؤ، میں کہا نہیں سر یہی جائے گا، نہیں تو یزید کے ساتھ کمنٹمنٹ ہے، یزید کے ساتھ جی وہ یزید کے ساتھ کر رہے ہیں، جو عیسائی ہے وہ رسول کے ساتھ کمنٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ یزید کے ساتھ کر رہے ہیں، تو وہ حسین کے ساتھ، وہ حسین کے نانا کے ساتھ کر رہے ہیں کمنٹمنٹ۔ اب دیکھیں چیز کس کی ہوئی؟ انہوں نے کہا جی سر چاہیے، انہوں نے کہا جی دیتا ہوں، یہ لو، لیکن سر دینے سے پہلے آپ نے یزیدی فوج کو کہا ایک بات میری سن لو پھر یہ سر لے لو۔ انہوں نے کہا جی سناؤ، تو اس نے کہا کس نے؟ پادری نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے کلمہ پڑھ کے سر مبارک لیا، انہوں نے سر لے لیا۔ انہوں نے کہا کہ پادری صاحب یہ رات ہمیں جو سکے دیے ہیں تو آپ نے پادری نے کہا کہ وہ سونے کے تھے، انہوں نے کہا آپ غلط کہتے ہیں، سونے کے نہیں تھے۔ میں نے کہا جی سونے کے تھے۔ انہوں نے کہا جی میرے پاس اتنے بکس رکھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک لے جا کر دیکھو، وہ ادھر گئے تو وہ سونے کے تھے۔ پادری کے گھر میں سونے کے سکے ویسے پڑے ہوئے تھے، جب انہوں نے وہ بکس کھولا انہوں نے کہا جی یہ تو سکے کھوٹے ہیں،
یہ تو پادری کے گھر والے سچے تھے، پادری کے گھر والے سچے تھے، تو اس نے کہا یہ نہیں کھوٹے ہیں جی۔ انہوں نے کہا جی آپ کا جو سچ ہے، آپ کا رسول مجھے رات دے گیا ہے، پھر میں نے حسین کا سر جب کہ میں نے غسل دیا، داڑھی مبارک کو غسل دیا، رسول کا نور اترا اور مجھے فرمانے لگے بیٹا پڑھ اس کے جو حسین کے سر کو تو نے غسل دیا، جو میرے بیٹے کی عظمت کو پہچانا، اب تجھے میں عنایت کرنا چاہتا ہوں، تجھے اعزاز دینا چاہتا ہوں۔ کیا اعزاز دینا چاہتے ہیں؟ پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب سچا کون؟ اب سچا کون؟ اگے حسین 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے غازی عباس، میں اپنے جد امجد کی بات کر رہا ہوں، مجھے فخر ہے کہ ہم غازی کے جد میں سے ہیں، ہمیں فخر ہے، ہمارے نسبت غازی کے جد میں سے ہمیں فخر ہے، ہم ہاشمی قریش خاندان سے تعلق ہے، ہمیں فخر ہے الحمدللہ۔ تو غازی عباس ایک ایک خیمے پہ جاتے رہے، ایک ایک خیمے پہ جاتے رہے۔ کبھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے صحابہ کے خیمے میں، کبھی بی بی پاک کے خیمے کے دروازے پر بیٹھ کر آوازیں لگاتے کہ کاش ایک دفعہ مجھے حسین سے اجازت لے کر دیں کہ غازی لڑ کے دکھائے، ایک دفعہ، زیادہ نہیں، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ غازی عباس نے کہا زیادہ وقت نہیں لوں گا، کتنا ٹائم لوں گا؟ صبح کی نماز سے عصر کے ٹائم، صبح کی نماز سے۔ یہ میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جن کے کرتے خاتون جنت بنا کے گئی تھی، یہ ان کا ذکر کر رہا ہوں جن کا نام خاتون جنت بتا کے گئی تھی، یہ ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ جب حضرت غازی عباس کی اماں، اچھا آپ کی حضرت غازی عباس کی اماں کا کیا نام تھا؟ ام البنین۔ اصل نام کیا تھا؟ ہاں فاطمہ۔ اپنے مولا کائنات جس ٹائم گھر لے گئے، اپنے مولا کائنات سے ہاتھ باندھ کر عرض کی مولا میری ایک عرضی ہے، میں ایک غلام کی عرض قبول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جی، مجھے فاطمہ کر کے کبھی اس گھر میں مت بلائیے، مجھے فاطمہ کر کے اس گھر میں مجھے مت بلائیے گا۔ تو آپ نے فرمایا آپ تو اس گھر کی شہزادی ہیں، آپ تو میری بیوی ہیں، آپ حسن حسین زینب کی ماں ہیں، تو میں کیسے نہ آپ کو فاطمہ بلاؤں؟ آپ فرمانے لگے اگر فاطمہ کے نام سے حسن کے دل میں اپنی اماں کی یاد آ گئی تو میں ان کے نانے کو کیا جواب دوں گی؟ حسین کی دل آزاری ہو جائے میں نبی کو کیا جواب دوں گی؟ اگر حضرت بی بی زینب علیہ السلام اللہ علیہ کی دل آزاری ہو جائے کہ پہلے تو ہماری ماں شہزادی تھی، اب تو یہ شہزادی آگے، میں کیا جواب دوں؟ میں وہی نوکرانی تھی، میں گھر کی نوکرانی تھی، یہ میرے سردار ہیں اور مجھے پتا ہے میں کس لیے یہاں آئی ہوں، مجھے سب کچھ بتا دیا گیا ہے کہ مولا کائنات نے غازی کو مانگا تھا کہ آپ نے دعا فرمانی تھی اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عنایت فرما۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ مولا آپ کے دو بیٹے ہیں، آپ بیٹا اور بیٹا کیوں مانگتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، میرا جو بیٹا ہوگا وہ غازی عباس ہوگا، میرا بیٹا غازی عباس ہوگا، وفا اس پہ ناز کرے گی، اس کی شان ہوگی وفا کرنا۔
الحمدللہ غازی کی جد میں سے بھی آپ کو وفا کی بو آئے گی. غازی عباس کی جد میں سے آپ کو وفا کی بو آئے گی کہ آپ نے فرمایا پاک حسین کے قدموں میں کہ مجھے ایک دفعہ لڑنے کی اجازت ہے. ایک دفعہ جب آپ تلوار اندازی فرماتے تھے نا تو پتہ نہیں لگتا تھا کہ یہ مولا لڑ رہے ہیں یا غازی عباس لڑ رہے ہیں. کوئی نہیں پہچان سکتا تھا. آپ نے فرمایا صبح سے لے کر عصر کی نماز تک اگر دارل ہمارا پہ حسینی جھنڈا نہ لہراؤں، صبح سے لے کر عصر سے، صبح سے لے کر بس لڑنے کی اجازت دے دے، ایک تلوار مجھے دے دے، ایک تلوار، چلے تلوار بھی نہ دے تیر دے دے، چلے تیر بھی نہ دے، بس لڑنے کی اجازت دے دے. تو مولا حسین نے فرمایا جا اب فرات کو پانی پلا کیا، نہ بادل رہیں گے کہ نہ تو لڑ سکے گا. پہلے پیاسا ہے فرات، جا کے فرات کو پانی پلا کیا غازی کہ وہ روایت کرتا رہے کہ حسین کے غلام پانی کے لیے پیاسے نہیں تھے. آپ نے اپنے جب گھوڑے پر سوار ہوئے آپ نے اپنے پاؤں سے کئی جہنم واصل فرمائے. جب فرات میں گئے وہاں پہ مشق دے کر جب پانی اٹھایا اس میں رسول اللہ کی زیارت کی، آپ نے وہی پانی دوبارہ فرات کو دے مارا. تو سرکار نے فرمایا کہ غازی ہم تو تیرے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، تو ادھر فرات میں بیٹھا ہے کہ اب جلدی آ. جب آپ گھوڑے پر سوار ہوئے تو سامنے کوئی نہیں ہے مائی کا لازم مولا کی اولاد، مولا کے بچے تھے، سامنے کوئی نہیں آیا. ایک خبیث اوپر بیٹھا تھا، اوپر سے اس نے وار کیا. جو دشمن ہے نا وہ پیٹ سے وار کرتا ہے. جماعت کا بچہ ہو تو سامنے بات کرے، ایلی کی چک سے سامنے بات کرے، جو بات ہے پیٹ پیچھے بات نہ کرے. تو یہ ہے میرے غازی کی شان. تو شہادت ان کی اپنی من